رائے میں آکھنا کے جانا جلی کی عظمت کے زین آجا ولی بدر و حنین آجا. صدقے 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 اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہیں کرے. میں صدقے بن جاؤں. جلی کی عظمت کے زین آجا, جلی کی عظمت کے زین آجا. سوچنا نہیں, سوچی پیا تھے بندہ کیا سل جاؤں میری گل وزن کرنا ہے. جلی کی عظمت کے زین آجا. چن بولے ہاں تیری میری کوئی سد تک بن جاوے. اتنے بولتے ہیں کوئی کیسا دی بہن ساڑے آلے محمد ذکر جو بیٹھے ہیں شیعہ سنی برات اتنے بول سو تو کتنے بول سو. جلی کی عظمت کے زین آجا ولی بدر و حنین آجا. جلی کی عظمت کے زین آجا ولی بدر و حنین آجا. انکل جی امام حسین سرکار دی عزت دی قسم کل پھا لیے میرے سے دی مجلس چوتھے مصرے تے مک گئی. سفر میرا 6ویں مصرے تائیں چوتھے مصرے تے میرے سے دی مجلس مک گئی. انشاءاللہ میں تو ان گال سمجھا سکاں. زمانے دے امام دی رائے میرے سامنے بیٹھیے. میں گزارش پہ کرداں جے گزارش پسند آوے تو میرا رلی صحیح. جلی کی عظمت کے ذہن آجا ولی بدر و حنین آجا رسول دل کے قرار آجا بطول آنکھوں کے چین آجا. صدقے صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. حالت کیا ہے؟ جلی کی عظمت کے ذہن آجا ولی بدر و حنین آجا رسول دل کے قرار آجا بطول آنکھوں کے چین آجا. میرے من ویک میں جی ہاتھ پڑھتا پہ من توے کو کرما لیوں. جلی کی عظمت کے ذہن آجا ولی بدر و حنین آجا رسول دل کے قرار آجا بطول آنکھوں کے چین آجا. بھائی جان چوتھے 6ویں مصرے بابر بھائی جس وجہ تو جس لفظ واسطے میں 6 مصریاں تھا ان الفاظ کا چناؤ کیتا ہوئے جو 6واں مصرہ پڑھنے لگا ہوں نا 6ویں مصرے میں ایک بڑا قیمتی لفظ ہے. انکل جی آپ سفر کر کے آئے ہیں اور میں دل چاہتا ہوں کہ آپ یہاں بھی مجھے دعا دیں. انشاءاللہ سفر میں بھی میری بات آپ کے ذہن میں آتی رہے تو آپ کم از کم میرے حق میں دعا کرتے رہیں. ان الفاظ کا چناؤ میں نے اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ 6ویں مصرے میں ایک بڑا قیمتی اور ایک بڑا مزے کا لفظ آ رہا ہے. اس ایک لفظ کے لیے میں نے ان پورے 6 مصروں کا چناؤ کیا ہے تاکہ میں یہ 6 مصرے پڑھوں کسی طریقے مجمع کو 6واں لفظ سنا دوں. بابر بھائی پچھلے 2 دن سے امام حسین پاک سرکار کی نوکری میں یہاں پہ کر رہا ہوں اور آپ کے ذکر کے عزت کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں. پچھلے 2 دن سے جس معصوم ہستی پہ آپ میرے سے ذکر سنتے آ رہے ہیں مجلس سنتے آ رہے ہیں پچھلے 2 دن میں کسی بھی معصوم ہستی پہ اس سے زیادہ قیمتی لفظ سنا نہیں بولنا. ممبر پہ کھڑے ہو کہہ رہا ہوں اس ذکر کی عزت کی قسم ہے اس سے قیمتی لفظ کسی بھی ہستی پہ پچھلے 2 دن میں سنا نہیں بولنا. پہلی باری ایڈا قیمتی لفظ سنو تو اس مجمع نہ کیا ہے اتنی قیمتیں جتنی میری مطلوب ہے زیادہ چاہیے اتنی گھٹ میں راضی نہیں ہونا. ایک بولے ایک میری مرضی تو بولے میں قیمتی لفظ سمجھی میں آکھنا کہ جانا زمانہ امام دی رائے بیٹھیے گل سمجھ آویں تو ہاتھ چاہ کے زمانہ امام نو سلامی پیش کریں. سالت کیا ہے میرے ہاتھ بندے میں میرے ہاتھوں کی لاج رکھنا میرا جملہ ضائع نہ کرنا. جلی کی عظمت کے ذہن آجا ولی بدر و حنین آجا رسول دل کے قرار آجا بطول آنکھوں کے چین آجا. کبھی کراچی کبھی کوئٹہ قدم قدم کربلا بنی ہے یزیدیت تنگ کر رہی ہے حجاب والے حسین آجا. میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. چنگی امام دے پتر ہاتھ اچھے ہائے دری جی میں صدقے ہوں. کبھی کراچی اور میں صدقے ہاتھ اچھے ہائے دری کبھی کراچی کبھی کوئٹہ قدم قدم کربلا بنی ہے. لفظ میں نوندن یزیدیت تنگ کر رہی ہے حجاب والے حسین آئے میں صدقے ہوں. انکل جی بات کا وزن کیجئے گا. کبھی کراچی بڑا سونا ماحول بن گیا بابر بھائی. کبھی کراچی کبھی کوئٹہ قدم قدم کربلا بنی ہے. بڑی صاحب گل تسی جنگ تک بول بن جاؤ میں لاہور علی ملکہ تو خیرات ہی نہیں پینی انشاءاللہ میں گل سمجھا سکاں. کبھی کراچی کبھی کوئٹہ قدم قدم کربلا بنی ہے یزیدیت تنگ کر رہی ہے حجاب والے حسین آجا یزیدیت تنگ کر رہی ہے حجاب والے حسین آجا یزیدیت تنگ کر رہی ہے حجاب والے حسین آجا. ابھی بھی میرے خیال سے 6-7 دن تو پڑے ہوئے ہیں جناب کی نوکری کو روز آ کے زندگی وفا کرتی رہی تو آپ کو سلام کرتے رہیں گے. بسم اللہ باقر بھائی تشریف لائے. امام حسین پاک سرکار صدا سلامت رکھیں زندگی وفا کرتی رہے تو انشاءاللہ روزانہ آپ کو سلام کرتے رہیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل سے یہ سارے زبان میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ بابر بھائی کے پاس آ کے کہہ دیں کہ علی یہ بات تذکیر کو نہیں پڑھانا. ممبر پہ کہہ رہا ہوں بے شک کل سے نہ پڑھانا. نہیں آتا اس زبان کو اردو سننا جو بات کو سن کے سمجھ کے پھر میری بات ضائع کر دے گا. یزیدیت تنگ کر رہی ہے حجاب والے حسین آجا زمانے دے امام دی رعایا اخوینے شیر چاہ گل میں کرسا سمجھ آوی تھا چاہ کے زمانے دے امام نو سلامی پیش کری. حجاب والے حسین آجا. مولا کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں شریک ہونا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے مولا کو اپنے ہاتھ کی سلامی پیش کرنا. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میرے مولا تو آ نہیں رہا تیری مرضی صحیح مگر ہم عاشقوں کا قافلہ سالار بھیج دے
کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیس کی زمین، تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے۔ او میں صدقے علی اکبر دی جتیاں تے صدقہ جوانیاں جوانیاں چنگیاں ماما دے پتر ہاتھ اچھے ہائے دری۔ جی میں صدقے بنا، جی میں صدقے ہائے دری صدقے آئیں گے۔ کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیس کی زمین، انگل ہی توڑی چوپ میں نے کھاندی بھئی ہے میری محنت ہوئے کو نا۔ کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیس کی زمین، پتہ نہیں بیڑی کتے کدی لگے اٹھ کیڑی کروٹ پوے، ان توڑی چوپ میں مجبور کر دیتا میں 4 مصرے اور اس تو پڑھوں گا۔ کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیس کی زمین، تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے۔ ایڈی ایڈی وڈی 70 انکل جی زمانے دے امام دی بارگاہ بھائی بابر باکر بھائی میری تل زندگی چاہی کوئی نا، تو اڈی چوپ میں مجبور کر دیتا ہے تو میں 4 مصرے اور پہ پڑھتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کو بندہ ہونے تھی نہ بول سکے، ہونے تائیں ایڈی بڑی گال سن کے سمجھ کے نہ علی علی زبان تو کر سکے نہ ہاتھ چاہ سکے تو کم از کم چیک اپ کراوے، وہ گونگا کدائی نہ ہوئے اپنا چیک اپ کراوے۔ خدا نہ خواستہ ان کوئی بیماری تو نہیں ہے، ایڈی وڈی فضیلت سن کے سمجھ کے والو جو پہ کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیس کی زمین، تلوار دے کے پھر کوئی مین نوے کہ سلام علیہ پاس ہوئے کہ انصاف آپ کر، تلوار دے کے بڑی صاحب سیر جب ہے پچھلے 2 دن گل نہیں کی دی، آج پہ کرتا گل میں آکھاں کیمرہ پھر اس جوان دی ویڈیو بناؤ جڑے چوپ میں ویکھوں کہ شہرے کوفہ بنی ہوئی ہے میرے دیس کی زمین، تلوار دے کے پھر کوئی مختار بھیج دے۔ میں شیعہ سنی دونوں گھروں کا نوکر بن کے ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں زمانے والوں ذرا خیال کرنا، مظہر قہر خداوند کا پردہ جو ہٹا عکس توحید کا عکاس بھی آ جائے گا۔ بنت سرور سے فدق چھیننے والوں سن لو، صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا۔ جڑ بندہ نہیں بولتا بول دے نہیں وہ نال گل ہی نہیں میری، جدے اندر علی ہاتھ اٹھے ہائے دری او میں صدقے میں جی میں صدقے میں بنت سرور سے فدق چھیننے والوں سن لو، او میں صدقے میں بھائی جان بنت سرور سے فدق چھیننے والوں سن لو۔ انکل جی پوری توجہ جتے جتے بیٹھے ہو، صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے۔ آئی نعرہ نانے مارے بنت سرور سے بنت سرور فدق چھیننے والوں سن لو، صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا۔ سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو۔ ماحول بنانا تھا، ماحول بن گیا، نظم کا ٹکڑا اور 2 جملے مصیبت کے، اس کے بعد آپ کو سلام۔ زندگی میں وفا کی ذات باقی تو انشاءاللہ کل ملاقات باقی۔ صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا۔ پڑھ سوڑو بول دے پہ ہو شاہ تو نگنی گلہ سمجھا سکا۔ جس باپ کے گھر اولاد نہ ہو نا انکل جی بڑی صاحب، جس باپ کے گھر اولاد نہ ہو، ٹھیک، وہ باپ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے میرے اللہ میرے گھر بیٹا نہیں ہے، میرے اللہ تو مجھے بیٹا دے۔ قرآن دی سو ایڈا سونا مجمع ایڈی سونی داد تے دعائے مظہر قہر خداوند کا پردہ جو ہٹا، ایدی داد دے منا کوئی مذاق ہی ایڈیاں اوکھیں گلنے تے جو بول دے آئے ہو تو میں ممبر دی قسم جا کے آدھا پہن جائے یہ گل سمجھا سکاں، اسے اچھی میری گل شروع ہوئے تھے اسے اچھی ختم ہے۔ ایک گل جے تسی سمجھ رہی میری آئی دی اگلی نوکری توڑے واسطی سوکھی ہے میرے واسطی سوکھی ہے، نہ سمجھا سکے اس توڑا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب کہ بلا باپ دعا مانگتا ہے اور باپ ہاتھ پھیلا کے، جس باپ کے گھر اولاد نہ ہونا وہ خالق کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے میرے اللہ میرے گھر بیٹا نہیں ہے، میرے اللہ تو مجھے بیٹا دے۔ انشاءاللہ کدی تو میری غلط غور کریں، ہاں باپ اللہ سے کہتا ہے میرے اللہ تو مجھے بیٹا دے۔ ایک باپ ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کہا ہے عسکری اپنا بیٹا مجھے دے دے۔ انکل جی بھائی جان ایک باپ بزرگوں ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کہہ دیا عسکری اپنا بیٹا مہدی مجھے دے۔ عسکری مالک نے بیٹے کو ہاتھوں میں بلند فرمایا اور بیٹے کو ہاتھوں میں بلند کر کے فرماتے ہیں میرے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرا عبد ہے، تیری مخلوق ہے، تو لے لے۔ میرے اللہ تو کرے گا کیا؟ میرے اللہ تو نے دیا ہے، تو نے لینا ہے، امانت ہے تیری، تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے، تو لے لے، تو کرے گا کیا؟ میرے اللہ بچپن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، میرے اللہ بچے پالنا بڑا مشکل کام ہے، ویسے تو سب کے بچے تو ہی پالتا ہے مگر بچے پالنا بڑا مشکل کام ہے، میرے اللہ تو لے لے، تو اسے کرے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں عسکری اپنا بیٹا مجھے دے تو صحیح، اسے اپنے پردوں میں چھپا دوں گا
اور کچھ ایسے تیرے بیٹے کو پالوں گا. یہ جو تیرا بیٹا ہے نا مہدی, یہ رخ روشن ہے فضو شمس و قمر سے, دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ تر سے. اللہ جسے 2 بار نہیں تر سمجھ آیا میرے نال دی گل ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ حسن ہاتھ سے آئے دری, یہ رخ روشن ہے فضو شمس و قمر سے, دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ تر سے. اللہ فرماتا ہے یہ اچھا یہ حسن حالت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے عسکری یہ تیرا بیٹا ہے نا, یہ رخ روشن ہے فضو شمس و قمر سے, دنیا اسے ترسا ہی کر. میں ترس تک ہوتا ہوں تمہیں نال بولنے آگے نہیں, دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ تر سے. اللہ فرماتا ہے یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے, دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے, دشمن نہ قتل کر دے گا وہ بندہ میرا جو بات کو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر گیا. دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے, دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے, دشمن نہ کہیں نوکر سمجھو, بیٹا سمجھو, چھوٹا بھائی سمجھو, مہمان سمجھو, حسین کا ذاکر سمجھو یا ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو, ایڈے بڑے مجمع سے ایک سمجھ کے بولے میں اسے اعتراضیاں. دشمن نہ کہیں ایک اشارہ وے تے قرآن دیسوں میں اشارہ ہوئے, میں لاہور جیسے مجمع پڑھتا پہ میں اتھا ہی ڈر نا, اے تے خیر نہ لمحہ کوٹے ایک سمجھ کے بولے میں ایسے اعتراضیاں. دشمن نہ کہیں ڈھونڈ نکالے اسے گھر سے. عسکری مالک نے کہا کیا کروں؟ اللہ نے کہا مجھے دے دے, غائب ہوں تو غائب ہی بنا دیتا ہوں اس کو, میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں اس کو. غائب ہوں تو غائب ہی بنا دیتا ہوں اس کو, میں اپنے ہی پردوں میں, میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں. عسکری مالک نے کہا میرے اللہ یہ تو لے لے, میرا بیٹا اب تو تیرا ہی ہے, بندہ تو تیرا ہی ہے, مخلوق تو تیری ہے, میرے اللہ تو نے دیا ہے تو لے لے, میرے اللہ تو اسے کرے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے عسکری اپنا بیٹا مجھے دے تو صحیح, اسے اپنے پردوں میں چھپاؤں گا اور ایسی تربیت کروں گا تیرے بیٹے کی, اتنا طاقت بھائی جان قدم بولی پہلے میں سے چھویں میں سے خیر ہی دور آؤں گا, ایسی کوئی تربیت کر دوں گا نا تیرے بیٹے کی, اتنا طاقتور بنا دوں گا تیرے بیٹے کو, جب یہ آ جائے گا, جب یہ ظہور کرے گا, جب یہ ظاہر ہوگا, پھر حالات کچھ ایسے کر دے گا, دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر. دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر. نماں کوٹ دا بڑا کھل مجمع میں, پتہ نہیں پچھلے کیوں پریشان بیٹھے ہو. دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر. ہے میرے اللہ یہ میرا بیٹا مہدی اتنا طاقتور ہو جائے گا. اللہ نے کہا عسکری مجھے مجبور نہ کر, عسکری یوں نہ کہہ, اسے میں اپنے پردوں میں چھپا لوں گا, اتنا طاقتور بنا دوں گا تیرے بیٹے کو. دشمن او میں صدقے بن جاؤں, دشمن ہو بھائی جان بزرگ پہلے تھوڑی مہربانی فرماؤ, دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر, مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر, جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر. اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے تیرا بیٹا ہے نا, اس کی رعایا میں کوئی مسکین ہوگا, کوئی یتیم ہوگا, کوئی نادان ہوگا, کسی کے کپڑے پھٹے ہوں گے, کسی کے پاس جوتیاں نہیں ہوں گی, اس کے چاہنے والے, اس کے مومن, اس کے ملنگ کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے. نہیں آتا اس زبان کو اردو سننا بھائی, باقی جو چوتھا مصرع ضائع کر دے گا. قرآن دی سوں میں وقتا دپیا میں جان تو چوکا قیمتی انشاءاللہ تعالی میں گل سمجھا سکا. اللہ فرماتے ہیں اس کے چاہنے والے کئی دنوں کے بھوکے پیاسے, غریب, مسکین, یتیم, نادان ہوں گے, لیکن جب یہ آ جائے گا پھر جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر, پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر, پھر اپنے میں صدقے بن پھر اپنے ملنگوں میں صدقے بن پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر. کم از کم حسین کا ذاکر سمجھنا, میں یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں, جن بندوں کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے, وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے. جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا, وہ بندہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے, اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں. جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر, پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر, پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر, پھر اپنے ملنگوں کو بھی, پھر اپنے ملنگوں کو بھی. پھر نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا, میں سوچتا کھڑا بھی کیڑی سائڈ تے گل چوکی پڑھا سکا, انشاءاللہ میں سمجھا سکا. پھر اپنے ملنگوں کو بھی, پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر. زہرا کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا, دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا. او میں صدقے بنا, جی میں صدقے بنا, زہرا کے عدو کو, زہرا کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا. آج ہم تسی ناراض نہ ہوئے جب سارے اس پاسے میرے محترم سامعین بیٹھے ہو نا,
جیڑا تسی ایویں اپنا ہاتھ نہ چاہندے تے ہیں سر اپنا حالات چھوڑ دیو نا ذاکر نو ویکھ کے جتنے تسی اس پاس یہ تو سارے قرآن دی سماعت دی صدر تے بیٹھے تسی جیڑا معذرت نال ناراض نہ ہوئے پہ جیڑا ہیں کریندے ہو نا ذاکر اگے ہیں ہے دے دو مطلب ہوندے ہیں تسی کردے ہو نا دے دو مطلب ہوندے ایک مطلب تو سر لاون دا یہ ہوندا کہ تو پڑھدا چنگا پیا تے دوجا مطلب یہ ہوندا باہر آ تیرے کول پوچھ دے میری گزارش سمجھ آندی تھی دو میں ہاتھ اٹھے ہائے دری ٹھیک ہے ہاتھ نہیں کسی سنے کر بولتے پا میں نے بول کم از کم ہاتھ حسین دی ماں دیتا ہے انہوں چاہتے صحیح حالت کیا ہے پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر زہرا کے عدو کو کہیں جانے چاچا جی مڑ سے نہ لیندے پہ میں کیا سمجھا میں اندر سے صحیح زہرا کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا لمحے واسطے جتھے جتھے بیٹھے ہو انہاں علماء لے پاسے ویکھی انصاف آپ کریں قرآن دی سو ایڈا وڈا مصرع شاید زمانے دے امام تے میری زندگی چ نہ ہوئے زہرا کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا حال کیا ہے اللہ فرماتا ہے جب یہ آ جائے گا تیرا بیٹا کچھ حالات ایسے کر دے گا ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی تو میں صدقے میں جی 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 اللہ فرماتا ہے جب یہ آ جائے گا حالات کچھ ایسے کر دے گا ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار باقر بھائی امام حسین توڑے پتر دی لمبی زندگی کرن رونا کن امام حسین پاک سرکار اس گھر تے اپنی خوشیاں دا نزول فرمامن امام حسین دی عزت دی قسم اگر میں نظم جتھے ہی پڑھی ہے اگر میں مثال طور پہ بھائی جان میں نے 10 بار یہ نظم پڑھی ہے نا تو زیادہ سے زیادہ یہ جو مصرع میں 6 پڑھنے لگا ہوں یہ میں نے زیادہ سے زیادہ 2 بار پڑھا ہوگا مصرع ہی اتنا مشکل ہے انشاءاللہ میں گل سمجھا سکا ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی راہ دیکھتا ہاتھ کھول کے بیان جوان میرا راہ دیکھتا رہ جائے گا جوانی مانے راہ دیکھتا آئیے بسم اللہ راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی مصرع اتنا مشکل ہے میری تمنا کم از کم ایک بندے کو میں ویسے سمجھا سکوں میں نے نہیں پڑھا اس محرم میں نہیں پڑھا پچھلی 2 مجلسوں پہ نہیں پڑھا چلا گل سمجھا سکاں طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی بار بھائی جو حالات ہو چکے ہیں نا ان حالات میں باقر بھائی انکل جی حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہر بندہ قیامت کو ڈھونڈ رہا ہے قیامت دنیا ترقی سے ترقی کرتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی آسمان کو پہنچ رہی ہے دنیا چاند کراس کر گئی سورج تک جانے کی تیاری میں قیامت ہر بندہ قیامت ڈھونڈ رہا ہے قیامت نشانیاں پوری ہو گئی قیامت کب آئے قیامت کب آئے قیامت کب آئے قیامت کب آئے زمانہ دے امام دی رائے میرے سامنے بیٹھی ہے پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے جنوں آوے سمجھو میں نہ لطنا تعاون کرے میں نے پتہ تر کے کم از کم مہیلے دی زینت بن کے بیٹھے ہوئے راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی اللہ فرماتا ہے اس کے لیے یہی تیرا بیٹا ہے نا بولے گا تو مخلوق خدا کان دھرے گی حد ہے کہ قیامت سے ڈھونڈا ہی کرے گی تیری اپنی مقدر دی گل ہے یار میرا تاک بنتا میں لفظ پہنچاما اللہ فرماتا ہے بولے گا تو مخلوق خدا کان دھرے گی حد ہے کہ قیامت سے ڈھونڈا ہی کرے گی آخری 6 مصرے ذات واقعی ملاقات واقعی یا علی مدد راضی رہنا امام حسین پاک سرکار تو رٹو رہا ہے قبول فرمامن حد ہے کہ قیامت سے ڈھونڈا ہی کرے گی اللہ فرماتا ہے عسکری یہ اتنا بیٹا ہے نا جب یہ آ جائے گا جب یہ ظہور کرے گا پھر حالات کچھ ایسے کر دے گا کعبے کی چھت پہ اترے گا کعبے کا قبلہ اور کہے گا زمانے والوں میں آ گیا مجھے پہچانو ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے زمانے والوں میں آ گیا ہمت ہے کسی میں کوئی آنکھ اٹھائے زندگی جیسا مرلہ نہیں آیا کہ 6واں مصرع پڑھ کے مایوس میں لے آؤں صرف مصرع پہنچاؤں نا میرا کام ہے اگلا کام تو اڈے سمجھو بولو دل دے امام بڑے انصاف تک یار بولنا ہی بہت ہے کہ نہیں جو میں غلط تیرے حوالے پہ کرتا زمانے والوں میرا نام ہے مہدی مجھے پہچانو میں آ گیا ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے او میں صدقے مہدی فرمائیں گے مجھے پہچانو یا علی
انکل اقتدار اللہ تھوڑے اقتدار بحال رکھے ہوں تھی نہ بول سکتے میں کتنے پیسہ جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہو سر چاہو بندہ بیٹھا فرنٹ دے میں گزارش کرتا ہوں جنہیں بولے تاکہ انہوں بکری پریشانی پہ دیئے اللہ فرماتا ہے جب یہ ظہور کرے گا تو کعبے کی چھت پہ اترے گا کعبے کا قبلہ اور کہے گا زمانے والوں میں آ گیا مجھے پہچانو ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے 14 حاضر 14 ناظر سلام تجھے ویسے ہی کر رہا ہوں گھر ون کے سوچی صحیح میں آکھے کہوے تو سنیا کہوے ہمت ہے کسی میں جڑا بندہ انصاف رکھتا ہے عدل رکھتا ہے ہونے دے پڑھیا تولے چھواں مصرع تولے ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے اور زمانے والوں مجھے پہچانو میں آ گیا میرے دادا کا نام ہے علی ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے اور زمانے والوں میرا دادا کا نام ہے علی مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ دادا ہے ہمارا جی وہ امام حسین پاک سرکار صدا تمہیں سلامت رکھیں صدا آباد و شاد رہو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو کروڑ گنا زیادہ فضائل پڑھ لوں مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ بیوی راضی ہو جائے جو شام سے چل کے آ جاتی ہے کل میں نے مصائب اپنا چھوڑا تھا دربار ولید پہ جو بندے حاضر بیٹھے ہیں انشاءاللہ انہیں یاد ہوگا عباس کو ولید کے دربار مدینے میں جلال آ گیا تھا اور حسین نے کہا تھا جا اکبر گھر سے سکینہ کو لے آ میرا غازی جلال میں آیا ہوا اور سکینہ کو بلانے کی وجہ میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ ہاشم میں یہ بات مشہور تھی غازی کا جلال ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ غازی کے سامنے 4 سال کی بطول کو لے جاؤ مسائل میں شروع کروں یہ میں نے کل چھوڑا تھا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے میں شروع کروں 27 رجب کا دن میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا 27 رجب کو حسین ولید کے دربار میں گئے تھے ٹھیک ہے مقتل کہتی ہے 27 کو حسین ولید کے دربار سے واپس آئے ہیں اور ولید کے دربار میں 27 رجب کو جب 18 ہاشمی گئے تھے جن کو حسین نے دربار کے باہر کھڑا کیا تھا ان میں ایک تھا زینب کا بخت جناب عبداللہ ساتھ گئے تھے یہ واقعہ ہے 27 رجب کا جناب عبداللہ چل کے حسین کے ساتھ دربار ولید تک گئے تھے اور تاریخ پڑھ کے دیکھنا تاریخ کہتی ہے 28 رجب کو حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہے زینب کا بخت عبداللہ کو اتنا بیمار تھا کہ حسین کو الوداع کرنے کے لیے دروازے تک نہیں آ سکا دن رونے کے ہیں راتیں رونے کی ہیں سوچو شیعہ سنی دونوں بھائیوں اس بات کو بیٹھ کے سوچو 27 کو عبداللہ چل کے گیا ہے 28 کو عبداللہ خدا حافظ کہنے کے لیے دروازے تک نہیں آ سکا یہ ایک دن میں زینب کے بخت کو کیا بیماری لگ گئی او میں صدقے بن جاؤں 27 کو چل کے گیا 28 کو خدا حافظ کہنے نہیں آ سکا ایک دن میں زینب کے بخت کو کیا بیماری لگ گئی بس کہ بیماری سن لو انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ کو سلام کرتے رہیں گے اسی پہ میں تمہیں سلام کر جاؤں گا عبداللہ کو کیا بیماری لگ گئی ایک دن میں 27 کو چل کے گیا 28 کو الوداع کرنے نہیں آ سکا یہ میں تمہیں سنا دوں 27 کو حسین دربار سے واپس گھر میں آئے پہلا سوال کی عبداللہ نے حسین دربار میں کیا ہوا ولید کے دربار میں جو گئے تھے حسین مجھے بتاؤ دربار میں کیا ہوا ہے حسین نے رو کے کہا عبداللہ امت مدینے نہیں رہنے دیتی عبداللہ نے کہا حسین میں نے پوچھا ہے مجھے بتاؤ دربار گئے تھے دربار میں کیا ہوا حسین نے رو کے کہا عبداللہ بتا تو رہا ہوں امت مدینے نہیں رہنے دیتی عبداللہ نے تیسری بار پوچھا حسین مجھے اتنا بتاؤ دربار میں کیا ہوا حسین نے رو کے کہا عبداللہ بتا تو رہا ہوں نانا کی امت نے مدینے میں رہنے نہیں دینا مدینہ چھوڑنا پڑے گا عبداللہ نے کہا علی کلال ایک کام کر یزید کو خط لکھ اسے مدینے بلا
مدینے بلا کے تو کرسی پہ بیٹھ جا، عباس کو اور مجھے تلوار دے کے جنگ کرنے کی اجازت دے دے۔ میں صدقے بنیا، یزید کو خط لکھ لے، اسے مدینے بلا لے، مدینے بلا کے تو کرسی پہ بیٹھ۔ بھائی جان اگلے جملے قیامت انشاءاللہ ایک بندہ کی سمجھ بن جائے ہوا دعا کرے، میں اسے اعتراض دوں گا۔ اسے خط لکھ لے، اسے مدینے بلا لے، بلا کے تو کرسی پہ بیٹھ جا، عباس کو اور مجھے تلوار دے کے جنگ کرنے کی اجازت دے دے۔ حسین اگر پورا مدینہ میں سروں سے بھر دوں پھر تو مدینہ نہیں چھوڑو گے، پھر تو نہیں جاؤ گے۔ چیخ نکلی حسین کی، رو کے فرماتے ہیں عبداللہ میں ولید کو خط لکھوں، اسے مدینے بلاؤں، بلا کے مار دوں، میں سچی ماں کا بیٹا اسے گھر بلا کے ماروں۔ مسائل میں شروع کر چھوڑے، آگے تیرے اپنے مقدر دی کر لے۔ فرمایا میں سچی ماں کا بیٹا اسے گھر بلا کے ماروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ عبداللہ نے کہا علی کا لال ایک چھوٹا سا کام کر، یزید کو خط لکھ دے، تو مدینے میں بیٹھ جا، عباس کو اور مجھے تلوار دے کے شام بھیج دے۔ اگر پوری شام سنوں سے بھر دوں پھر تو مدینہ نہیں چھوڑو گے۔ حسین نے کہا عبداللہ دین نہیں بچتا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ محاذ جو تین تھے، زندگی نے وفا کی تو تمہیں تفصیل سے سناؤں گا، کربلا، کوفہ، شام۔ حسین نے بہن زینب سے مشورہ کیا تھا، زینب نے کہا تھا بھائی حسین گھبرا نہ، شام جانے اور میں جانوں، کربلا خود سنبھالنا، کوفہ مسلم کے حوالے کر دینا۔ انشاءاللہ زندگی میں وفا کی تو تمہیں تفصیل سے سناؤں گا۔ مسلم جانا پڑے گا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے تو جا رہا ہے، اللہ کے حوالے مجھے اتنا بتا دے تیرے ساتھ کون جائے گا۔ حسین نے کہا سن میرا سجاد جائے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے میرا سجاد جائے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ حسین نے کہا میرا اکبر جائے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حسین نے کہا میرا قاسم جائے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ چھوٹی اولاد والے بیٹے سر جاؤ۔ حسین نے کہا میرا اصغر جائے گا۔ عبداللہ چپ۔ حسین نے کہا عبداللہ میں نے کہا میرا اصغر جائے گا۔ عبداللہ چپ۔ حسین نے کہا عبداللہ میں نے کہا میرا اصغر جائے گا، تو بولتا نہیں ہے۔ سر جھکا کے فرماتے ہیں سوچ رہا ہوں کیا بولوں، 18 دن کا بچہ ہے، بطول کے گلشن کی سب سے چھوٹی گلی ہے، بطول کے گلشن کی۔ آئیے بسم اللہ، آئیے بسم اللہ تشریف لائیے۔ امام حسین پاک سرکار سدا سلامت رکھیں۔ چاچا در خان تشریف لائے، قبلہ کیسر انکل بھی تشریف لیا، امام حسین سدا سلامت رکھیں۔ 2 نمبر پہ تشریف لیں، اجازت لا۔ کل قبلہ میں نے چاہی سین چھوڑے آئی دربار ولید، ٹھیک ہے، دربار سے واپس آئی۔ حسین عبداللہ نے پوچھا کیا بنا دربار میں؟ حسین نے کہا مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ عبداللہ نے کہا مدینہ جو چھوڑ رہے ہو پھر تمہارے ساتھ کون کون جائے گا؟ حسین نے کہا میرا سجاد جائے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حسین نے کہا میرا اکبر جائے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حسین نے کہا میرا قاسم جائے گا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ میں صدقے بن جائیں نہ کھلی خیر ہوئے۔ حسین نے کہا میرا اصغر جائے گا۔ عبداللہ نہیں بولے۔ حسین نے کہا عبداللہ میں کہہ دوں میرا اصغر جائے گا، تو بولتا نہیں ہے۔ نظریں جھکا کے فرماتے ہیں حسین میں سوچ رہا ہوں 18 دن کا بچہ ہے، بطول کے گلشن کی سب سے چھوٹی گلی ہے، عراق کا راستہ ہے، گرمی کا سفر ہے، یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنے لمبے سفر پہ ماں کے بغیر چلا جائے گا؟ میں صدقے بن جاؤں، یہ اتنا چھوٹا آئے تک کر یار کوشش تو کر رہے رومڑ دی، یہ اتنا چھوٹا بچہ اتنے لمبے سفر پہ ماں کے بغیر چلا جائے گا؟ چیخ نکلی حسین کی۔ فرمایا عبداللہ تو یہ کس نے کہا ہے اصغر کی ماں نہیں جائے گی؟ جب زینب جائے گی، جب کلثوم جائے گی، پھر اصغر کی ماں کیوں نہیں جائے گی؟ چیخ نکلی عبداللہ کی۔ عبداللہ زمین پہ گر گئے، بازو پھیلا کے فرماتے ہیں اون محمد مجھے نانی بطول کی قبر پہ لے چلو، اون محمد میں اٹھنے کے قابل ہوں، میں صدقے بن جاؤں، میں اٹھنے کے قابل ہی نہیں۔ اون محمد نے اٹھایا، جنت البقیع لے کے گئے۔ عبداللہ گھر واپس آئے، عبداللہ بستر پہ لیٹے، عبداللہ صاحب میں فراش ہو گئے، عبداللہ بیمار ہو گئے۔ یہ ہے عبداللہ کی بیماری، جو عبداللہ بیمار ہو گئی۔ اتنی سی صرف بات تھی، عبداللہ کا سننا تھا کہ علی کی بیٹیاں حسین کے ساتھ گھر سے باہر جائیں گی۔ رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے، مقیدہ پہ آتا ہے میں سلام منجی کرتا پیا۔ عبداللہ بیمار ہو گئے، اتنے میں 28 رجب کا دن آ گیا، ایک دن گزر گیا۔ 28 رجب کے دن قافلہ بالکل تیار تھا، حسین گھر کے صحن میں کھڑے تھے، زینب عالیہ شام کی قیدن علی کی علی بیٹی حسین کے قریب آئیں اور پاس آ کے فرماتی ہیں بھائی حسین میں نے سنا ہے تم سفر پہ جا رہے ہو،
جڑے بہن دے برابر بیٹھے سر چاہو میری گل توجہ کرو بھائی حسین کیا تم مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے جاؤ گے؟ حسین نے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا رو کے فرماتے ہیں بہن زینب عراق کا راستہ ہے، گرمی کا سفر ہے اور بچانا بھی نانا کا دین ہے، لیکن زینب میری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے تمہارا شوہر عبداللہ بیمار ہے، جب تک عبداللہ مجھے اجازت نہ دے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، لیکن زینب یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں میرے بغیر دین نہیں بچتا، تیرے بغیر میں نہیں بچتا۔ او میں صدقے بننا او میں جی امام حسین کسی کمینے دا محتاج نہ کریں جی میں صدقے بننا میرے بغیر دین نہیں بچتا، تیرے بغیر میں نہیں بچتا۔ چاہیے دعا فرمائیں لیکن زینب میری مجبوری ہے، جب تک عبداللہ نے تمہیں اجازت نہ دی میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ میں وعدہ دبا میری ماما بہناں سے شہزادیاں مرشدادیاں امام حسین تواڈے پردے سلامت رکھن، میں معافی مانگیا تھا پہ مرد روین نہ روین نہ دی اپنی مرضی، ایک گل دا تعلق تواڈے نال ہے، اے بہن سمجھ سکتی ہے جڑی میں گل کرن لگا، ایک گلاں دا تعلق تواڈے نال ہے، تساں گریہ کرنے تسی ماتم کرنے کیونکہ جملہ ہی تواڈے سے داد پیا۔ حسین نے کہا جب تک عبداللہ اجازت نہ دے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ زینب آواز دے کے فرماتی ہیں بھائی حسین یہ لفظ کہہ کے گئی میں گھر جا کے عبداللہ سے اجازت لیتی ہوں، اگر عبداللہ نے مجھے اجازت دے دی تو مجھے ساتھ لیتے جانا، اجازت نہ دی تو میرا جنازہ پڑھتے جانا۔ یہ کہہ کے علی رو نہ رو تری اپنی مرضی ہے، یہ کہہ کے علی کی علی بیٹی چلی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی اجازت لینے کے لیے عبداللہ سے۔ پہلا قدم زینب کا اپنے گھر میں آیا، سامنے دیکھا عبداللہ اپنے بستر پہ سو رہے تھے، زینب عالیہ چلتی چلتی عبداللہ کے بستر کے قریب آ گئی، پہلے کچھ دیر زینب عالیہ کھڑی رہی، پھر پہلی بار ابو تراب کی بیٹی تراب پہ بیٹھی، زینب کے سر سے چادر اتری، آرام سے میں نے پڑھ دیا، آرام سے تم نے سن لیا، زینب کے رونے کی آواز جڑے المارے دے مرید بیٹھے سیر چاہو، زینب کے رونے کی آواز عبداللہ کے کانوں تک گئی، بیماری کی کیفیت میں بستر سے اٹھے، زینب کی طرف دیکھ کے آواز دے کے رو کے فرماتے ہیں زینب بھائی حسین کے ساتھ جانے کی اجازت لینے کے لیے آئی ہو؟ زینب نے رو کے کہا عبداللہ میں نے کہا تو نہیں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ عبداللہ نے رو کے کہا زینب تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہے تو غریب ہو گئی ہے، زینب ہو میں صدقے بنیا او بندہ پتھر دا بڑے واجڑا نماتم کرے سی نہ ہے کرے سی، زینب تیرا مٹی پہ بیٹھنا جڑے علماء نے مرید بیٹھے سیر چاہو، زینب تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہے تو غریب ہو گئی ہے، زینب میری طرف سے اجازت ہے، زینب چلی جا حسین کے ساتھ، اپنے ساتھ اونٹ چاہیے اونٹ لے جا، بھیڑیں چاہیے بھیڑیں لے جا، بکریاں چاہیے بکریاں لے جا، سونا چاہیے سونا لے جا، چاندی کچھ نہیں لگتا وہ بندہ حسین کا جو اگلی بات پہ نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے، سونا چاہیے سونا لے جا، چاندی چاہیے چاندی لے جا، بیٹے چاہیے بیٹے لے جا، بیٹیاں چاہیے بیٹیاں لے جا، بچ جائے تو ماں کی چادر لے جا، جو چاہے اپنے ساتھ لے جا، لیکن زینب ایک مہربانی کر، جتنی دیر میرے گھر میں ہے کسی پلنگ پہ بیٹھ، کسی چار پائی پہ بیٹھ، کسی تخت پہ بیٹھ، کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ، زینب یوں میرے گھر مٹی پہ نہ بیٹھ، ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ او میں صدقے جی میں صدقے بننا او میں صدقے لمحے واسطے سیر چاہے او میں جی میں نوکر جو ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ بندہ ہی نہیں میں تسا بزرگاں دے ہوندے کوئی مصائب پڑھا، میں معافی مانگ کے قبلہ میں معافی مانگ کے آدھا پیا، مجھے افسوس رہے گا اس بندے کے ہاتھ زبان اور سینے پہ جس کو ہاتھ حسین کی ماں نے عطا کی ہے اس نے سینے پہ ہاتھ نہ مارے، جس کے پاس زبان ہوئی اس نے ہائے نہ کی۔ ایسا نہ ہو تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے۔ گل میں آگزہ آئے توں کرنی ہے، ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اکبر نازل ہوا، اکبر نے عبداللہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اکبر نے ہاتھ باندھ کے کہا چاچا عبداللہ مجھے بابا حسین نے آئے میں صدقے بن جاؤں، مجھے بابا حسین نے بھیجا ہے، اجازت ہے میں پھوپھی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ قبلہ ایک جملہ کہا تھا عبداللہ نے مدینے میں زنزر آیا تو ماتم بھی نہ کرے تو مجرم علی کا بنتا ہے۔ اکبر جڑے بہنے دے میرا بیٹھو سر چاہو، اکبر نے کہا مجھے بابا حسین نے بھیجا ہے میں پھوپھی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اکبر کو سینے سے لگا کے رو کے عبداللہ فرماتے ہیں اکبر جا کے بابا سے کہو چاچا عبداللہ کہہ رہے ہیں جسے چاہے اپنے ساتھ لے جائے، اکیلا اکبر نہ لے کے جائے، تاریخ کو پتہ تو چلے زینب کبھی تو آباد تھی۔ وہ بندہ شیعہ ہے جس نے ابھی نہ ماتم کرنے نہ آئے کرنی ہے، امیر بن کے بیٹھے یار دن رونے کی ہے راتیں رونے کی ہیں، وہ تاریخ او میں ان آنکھاں دی خیر ہوئے تاریخ کو پتہ تو چلے زینب کبھی تو آباد تھی۔ دوسرا اکبر جا کے بابا حسین سے کہو چاچا عبداللہ کہہ رہے ہیں جسے چاہے اپنے ساتھ لے جائے، مگر ایک لمحے کے لیے یہاں آئیں
اور یہاں پہ آ کے میری بات سنیں۔ اکبر واپس بیٹھے، ایک تو 1.5 منٹ میں تن سلام پہ کرتا ہوں۔ اکبر واپس آئے، آ کے حسین کو پیغام ملا اکبر کی زبان سے عبداللہ کا۔ اکبر نے آ کے کہا بابا حسین آپ کو چاچا عبداللہ کہہ رہے ہیں جیسے چاہے اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر ایک لمحے کے لیے وہاں پہ آ کے میری بات سنو۔ جڑے بھرا بیٹھے ہو گھر وانچ کے نہ بہنوں کو پوچھا ہے، بہن سالہ سال ناز کرتی ہے، مان کرتی ہے، میرے اتنے بھائی مجھے لینے کے لیے آئے تھے، میرے اتنے رشتہ دار مجھے لینے کے لیے آئے تھے، حسین سے بڑا امیر بھی کوئی نہیں۔ حسین کو پیغام ملا، حسین نے کہا ہاشمیوں زینب بھی کبھی تاریخ میں ناز کرے تھوڑے گریے دی قسم ہے۔ 18 ہاشمی زینب کو لینے کے لیے چلے، 18 ہاشمی کے کہا ساتھ پہلا قدم حسین کا عبداللہ کے گھر میں آیا۔ حسین نے سامنے دیکھا عبداللہ اپنے بستر پہ سو رہے تھے۔ او بندہ علی دیاں تو معافی منگے، جڑا اگلی گل تے نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے۔ حسین عبداللہ کے قریب آئے، عبداللہ کی پیشانی میں بوسہ دیا، بوسہ دے کے فرماتے عبداللہ تمہارا پیغام ملا، میں زینب کو لینے کے لیے آ گیا۔ عبداللہ اجازت ہے میں زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ عبداللہ نے کہا علی کا لال ایک بار مجھے اٹھا۔ حسین نے اٹھایا، علی کا لال مجھے دروازے پہ لے جا۔ حسین دروازے پہ لے گئے، شام کی ملکہ کو بلایا، زینب قریب آئی، زینب کا ہاتھ پکڑ کے عبداللہ نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا۔ حسین کے ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ہیں تمہارا مال ہے، تمہارا ترکہ ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری عزت ہے، میں منع نہیں کرتا، علی کا لال لے ضرور جا، پر امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے؟ او میں صدقے بنجا نہیں آتا تجھے ماتم، جی جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے۔ بھائی جان یہ لفظ آیا، حسین گھر سے باہر آ گئے، باہر آ کے فرماتے آن باہر آ جا، محمد باہر آ جا، عباس باہر آ جا، قاسم باہر آ جا، مسلم باہر آ جا۔ توڑے ماتم دی قسمیں 17 ہاشمی باہر آ گئے، اکیلا سجاد دروازے پہ رہ گیا۔ سجاد کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں جا پھوپھی کو لے آ، او عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے۔ جی میں صدقے بنجان، جی عبداللہ کی شرط ہے جو میں صدقے بنجان زمانی ہے مانو۔ اب او میں صدقے ایک جملے دی اجازت، عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے۔ ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، جا لے بھی تو آ چھوڑنے بھی تو آئے گا۔ میں حکم دے کے کہہ رہا ہوں جڑے دھیاں دے پیو تو بہنے دے برا بیٹھ جو اللہ میں واسطے سیر چاہو، عبداللہ کی شرط ہے جو لینے آئے وہی میں یہ جملہ پڑھتا نہیں، ماحول بڑھائے نہیں تو میں پڑھتا پیا، جو لینے آئے وہی چھوڑنے آئے۔ سجاد ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، جا پھپھی کو لے بھی تو آ، تو نہیں چھوڑنے آنے۔ سجاد نے یہ منظر دیکھا، 17 ہاشمی باہر ہیں، میں اکیلا گھر کے اندر ہوں۔ سجاد نے ایک بار ہاشمیوں کو دیکھا، او بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے علی دیاں تو معافی منگے، جڑا اس گلتے نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں جس کی جو دعا کی ہوئی ہو کھڑا ہو جائے بندہ، اس جملے پہ آنسو آ جائیں تو دعا مانگ لینا، اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو یہ میرا گربان حاضر ہے، ورنہ حسین کی بیٹیوں سے معافی مانگنا کوئی جرم ہو گیا، نہ میں ماتم کر سکا نہ میں ہائے کر سکا۔ سجاد نے منظر دیکھا، 17 ہاشمی بندہ کیوں بہ گیا میرے سامنے، جس ہون بھی ہائے نہیں کرنی، جس ہون بھی ماتم نہیں کرنا۔ سجاد نے ایک بار ہاشمیوں کو دیکھا، ایک بار عبداللہ کو دیکھا۔ سجاد چلتا چلتا عبداللہ غربت دیکھی حسین دی، سجاد چلتا عبداللہ کے قریب آ گیا، عبداللہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ باندھ کے سجاد نے کہا چاچا عبداللہ آپ کا وعدہ تھا نا جتنے لینے آئے ہو اتنے چھوڑنے آؤ گے، چاچا ان میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، چاچا مجھ غریب نے واپس آ جانا ہے، چاچا اجازت ہے میں پھپھی زینب کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ چیخ نکلی عبداللہ کی، سجاد کو سینے سے لگا کے سجاد کے کان پہ اپنا منہ رکھ کے آہستہ سے فرماتے ہیں سجاد زینب کو اپنے ساتھ لے ضرور جا، لیکن یہ دیکھ لے اس کا سر پھٹا ہوا نہیں ہے، لے ضرور جا لیکن دیکھ لے اس کی کلائیاں زخمی نہیں۔